فیکٹری ایریا میں جہاں پہ ایک 22 سالہ نوجوان 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی جس پہ ظالم ڈور اس کے گلے پہ پھری اور وہ وفات پا گیا. تو یہ جو ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے یہ صرف کاسمیٹک طریقے سے اپنے کام کر رہی ہے, عوام کا کوئی ان کو دھیان خیال نہیں ہے. دوسرا توجہ میں آپ کی 2 چیزوں کی طرف دلواؤں گا. پہلی ہے کہ آپ کے پہلے عشرے میں, رمضان کے پہلے عشرے میں 700 واقعات, چوری ڈکیتی, روڈ سنیچنگ, ان کا یہ 700 واقعات ہوئے ہیں, جس میں آپ خود دیکھ لیں کہ جو ڈولفن کی ان کی کارکردگی ہے, آلموسٹ 300 ڈولفن ٹیمز گشت پہ ہوتی تھی, جس میں سے اب صرف 30 ہیں کہ 20 ہیں, 20 اور 30 کے درمیان ہیں. تو میں ان کی کارکردگی پہ یہ ضرور بات کروں گا کیونکہ یہ فارم 47 کی مسلط کردہ یہ گورنمنٹ ہے, ان کو عوام کے حقوق و مال کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک 5 جو ہمارے ایک مجھے آرٹیکل میں نے کل ڈان میں پڑھا ہے, اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے. آصف بھٹی صاحب کا آرٹیکل ہے آئی تھنک, کہ اس میں 5 جو آپ کے مین ہاسپٹل ہیں ان میں دوائیاں نہیں ہیں لاہور کے. سارے پیسے, اربوں پیسے انہوں نے ریویمپنگ پہ لگا دیے ہیں, اور جو وہ پیسے آپ کی دوائیوں پہ ہونا تھا وہ ان کی ہسپتالوں کی فضول سے یہ اس ہسپتالوں کی آپ لون میں کام کر لیں, یہ ان کے کمرے بنا لیں. اس وقت پائیوڈین بھی 5 بڑے ہسپتالوں میں موجود نہیں ہے. یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ ہمارا مین ٹاک آف دا آج جو مین ہمارا ٹاک ہے. اس کے بعد ان کی اپنے ممبرز کی کارکردگی جو لاقانونیت کی حد ہے. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی منسٹر صاحبہ ہیں, انہوں نے کسی تھانے پہ چڑھائی کر دی ہے. ایک ان کے ایم پی اے صاحب ہیں, ان کو میرے خیال میں روکا گیا ہے کسی پولیس کے وارڈن کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے, تو اس کو باقاعدہ معافی مانگنی پڑی ہے. تو یہ ان کے اندر جو شہنشاہیت اور فساتیت والا یہ ایک خناس ہے وہ اسی طرح ہے. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک عوام کو ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کو عوام ویسے بھی ریجیکٹ کر چکی اور مزید ریجیکٹ کر دے گی. تو میری حکومت سے اپیل ہے, اور میں حکومت کو یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر مسلط تو ہو گئے ہیں, لیکن اس وقت جو صوبے کی پوزیشن ہے یہ تو میں آپ کو صرف لاہور اور فیصل آباد جو بگ سٹیز ہیں, اگر آپ ریموٹ ایریے میں چلے جائیں تو وہاں تو پرسان حال ہی کو نہیں ہے. رمضان پیکج کی میں نے پکچرز بھی اپنے 1-2 بھائیوں کو بھیجی ہیں, جیسے غریب آدمی کو کھڑا کر کے تو وہ بنا رہے ہیں, پکچرز بنا رہے ہیں. اس کا حال تو آپ نے ویسے دیکھ لیا. تو بس میں آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک کریں, اپنے لا اینڈ آرڈر کے حالات ٹھیک کریں. اس وقت کاسمیٹک اور ٹک ٹاکر سے حکومت نہیں چلنے والی. 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے, اور اس وقت یہ جو صوبہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ 40 کے قریب شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ ارکان پنجاب اسمبلی ہیں جو شاید اس وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یا رابطے میں نہیں ہیں یا کوئی فارورڈ بلاک کی سی صورت ہے, سینٹ الیکشن سر پر ہے, کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں میں کل سے ان چیزوں پہ کافی دفعہ بات کر چکا ہوں جی. مروت صاحب ہمارے کولیگ ہیں, ان کو کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کوئی شاید اطلاع ملی ہے. ایز سچ ادھر پنجاب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور آج بھی ہمارے بندے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ پورا ہفتہ اب آپس میں ہماری کوارڈینیشن ہے. اور کیونکہ بجٹ اجلاس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک اگریسولی ہمارے ممبرز بجٹ سپیچز کر رہے ہیں, بجٹ میں حصہ لے رہے ہیں. تو پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پراپر اپوزیشن ہو رہی ہے. تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا چونکہ اپوزیشن تھوڑا سا لیٹ ہمارا فارمیٹ بنا ہے, تو اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دنوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے, ادروائز اب ٹھیک ہے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی سے آپ کی سینٹ میں 2 نشستیں بن رہی ہیں جنرل پر, کیا دونوں نشستیں پی ٹی آئی نکال لے گی یہاں سے اپنی؟ جس قسم کا یہ جو ارکان کا فارورڈ بلاک کا معاملہ چل رہا ہے, یہ ایک آزاد امیدوار جو جہاں سے لڑ رہے ہیں اس حوالے سے چل رہا ہے کہ شاید آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک آزاد امیدوار کو ووٹ کریں.
کیا صورتحال اوریجنل ہے کیا یہاں پر؟ دونوں سیٹیں آپ نکالیں گے یا وہ آزاد امیدوار آپ میں ڈنٹ ڈالیں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہماری تعداد پوری ہے 47 پوائنٹ سم تھنگ پہ ایک ممبر بنتا ہے، تو ہمارے ہیں 104 ممبر. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں اپنی دونوں سیٹیں نکالنی چاہیے اور ہم نکالیں گے. اور ایسی بات سامنے بھی کوئی نہیں ہے. اور 40 ممبر کا مطلب ہے تو پارٹی چلے جانا، 40 ممبر والی بات تو ہے ہی نہیں. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈینٹ، یا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی. اچھا ملک صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مروت صاحب آئے روز اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر متنازع معاملات بھی آتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو نوٹسز ہوئے اور وہ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور دوسری پارٹی کو ووٹ کریں. دیکھیے نوٹسز کی جو بات ہے نا جی، نوٹسز تو آپ سمجھ لیں کہ 8 فروری کی شام 11 بجے سے نوٹسز تو جاری ہیں. یعنی پہلے انہوں نے 10,000 کی لیڈ کو ختم کیا، کہیں 20,000 کی لیڈ کو ختم کیا، ایون 72,000 ووٹ. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی اگر اس کی تحقیق ہو جائیں کہ میاں نواز شریف کے ذاتی حلقے میں 71 سے 72,000 ووٹ ڈالے گئے ہیں. یعنی اس میں تو وہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے جو ایم پیز ہیں کئی، ان کو نوٹسز ری کاؤنٹنگ کے، حالانکہ الیکشن ٹریبیونلز بن چکے ہیں تو الیکشن ٹریبیونلز میں جانے چاہیے. الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ چکی ہے، الیکشن کمیشن میں ہی وہ کیسز جا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ ہمارے اسٹے پہ چلے گئے ہیں اور کچھ ڈیٹس ہماری آگے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ. اچھا بچہ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کو جو ہے اس جمہوری دور کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ کے سامنے ہے، ہمارے ایک مخصوص جماعت پہ پنجاب پولیس لگی ہوئی ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے. اب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، 700 کیسز پہلے رمضان کے عشرے میں صرف لاہور میں ہے. یہ ایک ہولناک انکشاف ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو یہ پتنگ ڈور والا معاملہ ہے، آئے روز نوجوان بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، میں تو شہید ہی کہوں گا. اور اس کے بعد ان کا ایک ہی فوکس ہے کہ جہاں کہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو ورکر ملے، آپ کو ان کا کوئی ایم پی ملے، کوئی ملے، اس کو اٹھا لو. وہ پرامن احتجاج کریں، ان کو پرامن احتجاج نہ کرنے دیں، کریک ڈاؤن کریں. اس کے علاوہ پنجاب پولیس کا کیا کام ہے؟